بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ، جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، فلسفے کی ابتدائی کتاب اور 7ویں مرحلہ کی چوتھی فصل، جس کا عنوان ہے قاعدہ واحد، یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، یعنی ایک سے ایک کا صادر ہونا، یعنی کوئی ایک وجود ہے یا ایک علت ہے، اس سے ایک علت سے ایک ہی معلول ظاہر ہوگا۔ یصدر یعنی صادر ہونا، دو باتیں، ایک تو ایک علت سے ایک، دوسرا یہ صادر کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر علت اور معلول میں سنخیت لازمی ہے، بنیادی باتیں۔ تو پہلے اصل میں احادیث اس پہ بہت زیادہ ہیں، جیسے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تعالیٰ نے جس شے کو پہلے خلق کیا وہ عقل تھی۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے جابر بن انصاری، ان سے حدیث مروی ہے کہ پیغمبر خدا سے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو خلق کیا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا، وَخَلَقَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر اس نور سے ہر شے کو خلق کیا، یعنی پہلے ایک شے خلق ہوئی، پھر اس سے آگے دوسری چیزیں خلق ہوئیں۔ اب مسئلہ یہ کیا ہے کہ علم کلام والے متکلمین کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں کہ اس سے کیا اللہ تعالیٰ عاجز لازم آتا ہے۔ عاجز کیسے؟ یعنی اللہ مجبور ہے کہ اس علت سے ایک مخلوق ظاہر ہو، باقی مخلوق جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ وہ اس طرح فرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ علت ہے، اس سے برابری میں تمام جو مخلوقات ہیں وہ خلق ہو رہی ہیں، وگرنہ اللہ عاجز لازم آتا ہے۔ جبکہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ علت سے، جیسے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، ابھی دیکھیں گے کہ علت سے کثیر کیوں نہیں ہو سکتی، کیا مسئلہ لازم آتا ہے عقلی لحاظ سے بھی، اور پھر احادیث کی بھی نفی ہوتی ہے۔ علت سے جو ایک معلول ظاہر ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے وحدت کو، جو ہم واحد کہہ رہے ہیں، اس واحد سے مراد ہے وحدت، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا واحد کی جو مولا علی نے بھی 4 اقسام بتائی تھیں، تو ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ واحد کی اقسام ہے واحد حقیقی، غیر حقیقی، شخصی، عددی اور اعتباری۔ جو وہ فرض کر رہے ہیں، جو ان کی مثالیں ہیں، ایک مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں انسان کی، کہ ایک انسان ہے، اس سے بھی تو کثیر افعال ظاہر ہو گئے، تو پھر اللہ سے ایک ہی فعل ظاہر ہو رہا ہے۔ تو انسان خود مرکب ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ وحدت ہے، ایک بسیط وجود ہے، اس سے کثرت افعال ظاہر ہونا۔ انسان تو خود مرکب ہے، انسان کا ہاتھ الگ ہے، آنکھیں الگ ہیں، سارے الگ الگ افعال سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جو انہوں نے مثال دی ہے وہ ہے علم کی، کہ علم جو ہے وہ کتنی چیزوں کا علم رکھتا ہے انسان کے ذہن میں، وہ علم واحد ہے۔ علم 2 تو نہیں ہے، 3 تو نہیں ہے، 4 تو نہیں، علم واحد ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ مثال بھی درست نہیں، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ واحد اعتباری ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں، یہ جو وحدت ہے یہ وحدت حقہ حقیقیہ ہے، اور اس وحدت حقیقی سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یہ وحدت ذلی ہے۔ اب چونکہ یہ ذل ایک تصور ہے عرفان میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ، تو سایہ جو اندھیرا ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں، اللہ خود نور ہے، اس سے نور ہی ظاہر ہوتا ہے، اور ہم جو کل عالم، جیسے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام عوالم کا نور ہے، وہ کس جیسے نور بمانا وجود دینا بھی ہوتا ہے، نور کا معنی علم کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی نور سے مراد ظلمت نہیں ہے، اس کی ذات تو پہچانی نہیں جا سکتی، تو کل عالم جو ہے اس کا یہ ذل کا آگے اس کے ظہورات ہیں، یہ اگلی عرفانی بحثیں ہیں یا دوسری کتب میں آئیں گی۔ تو یہاں پر یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں علم کلام والوں نے، ایک تو انہوں نے واحد کو سمجھا ہی نہیں، ان کی مثالوں سے واضح ہے۔ ہم عرض کر رہے ہیں کہ وحدت ایسی جو بسیط وحدت ہو، جس میں ایک ہی جیت پائی جاتی ہو، کثیر جیتے ہی نہ ہو۔ یہ بات اشارات میں ابو علی سینا نے کی ہے، اس نے عنوان یہی رکھا ہے کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، ایک سے ایک صادر نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا دلیل آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ایک وحدت سے، علت سے اگر ایک ظاہر نہیں ہو رہا،
دو ظاہر ہو رہے ہیں، جس طرح یہ علم کلام والے کہہ رہے ہیں، تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ 1 2 3 5 چیزیں صادر ہو رہی ہیں، تو یہ جو ایک صادر ہو رہا ہے وہ یہ دو سے تو مختلف ہوگا، یہ جو دو مختلف، یہ کس جہت سے یہ والا بنا ہے اور علت میں کس جہت سے دو بنا ہے، علت کی کس تیسری جہت سے 3 بنا ہے، کس چوتھی جہت سے چوتھا معلول بنا ہے، تو یہ مسئلہ نظر آئے گا، جبکہ حقیقت ایسے ہے کہ علت میں کثیر جہات ہی نہیں ہے، وہ ایک بسیط ہے، اس میں ایک ہی جہت پائی جاتی ہے کہ جس سے ایک ہی معلول ظاہر ہو۔ اس لیے جو عرفاء ہیں یا حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بسیط ذات سے سب سے پہلے ایک بسیط وجود، پھر علم کلام والے کہتے ہیں بسیط تو پھر واجب الوجود ہے، بابا بسیط بالذات نہیں ہے، اس کا ذاتی وجود ہی نہیں ہے، جو ذل ظاہر ہو رہا ہے پہلا معلول وہ حقیقت میں ذاتی وجود ہی نہیں رکھتا، وہ تو واجب بالغیر ہوگا، غیر سے اس کو وجود ملا ہے تو وہ اپنی ذات میں واجب ہی نہیں ہے، تو مسئلہ ہی نہ رہا۔ یہ علم ابو علی سینا نے یہ اس متن میں مصنف نے نہیں لکھا، لیکن ہم نے ویسے قرض کر دیا، یہ عقلی دلیل ہے، اس کو آپ ذرا سا غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ مثلا جیسے پانی سے اگر اس میں نکالیں ایک ہائیڈروجن ہوگا ایک آکسیجن ہوگا، بابا وہ علت میں موجود ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہے، تو یہ چیز ہائیڈروجن الگ اور آکسیجن الگ ہے، وگرنہ اتنا اختلاف اس کی علت میں ہے ہی نہیں کہ اس سے الگ الگ معلولات ظاہر ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ایک عرض کیا تھا کہ یہ جو صادر ہونا ہے، یہ کہا ایک سے ایک کا صادر ہونا، یہ جو صادر ہونا ہے یہ اس کو صدور کہیں آپ دوسرے الفاظ میں، صدور یہ کس کی خصوصیت ہے؟ یہ خصوصیت ہے علت فاعلی الموجد، وہ علت جو علت العلل ہے، فاعل ہے اور وہ چیزوں کو ایجاد کرنے والی ہے، یہ اس کی خاص ایک علت ہے جو صرف کس سے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اگلی فصل میں ہم پڑھیں گے کہ جب بھی علت اور معلول ہوگا تو ممکن ہے درمیان میں اس علت کا یہ معلول، پھر یہ علت بنے گا اگلے معلول کے لیے، پھر یہ علت بنے گا اگلے معلول کے لیے، تو نتیجتاً اینڈ میں ایک علت ہوگی اور ایک آخری معلول ہوگا، اور درمیان میں ایک معلول ہو، 2 ہو، 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، وہ علت بھی ہوں گے معلول بھی ہوں گے، اس کی جہت سے معلول اور اس نچلے کی جہت سے یہ علت بنے گا، تو یہ جتنے بھی ہوں گے یہ شرائط یا معدات کہلائیں گے، یہ علت حقیقی کہلائے گی، اور یہ آخری جو ہے معلول ہوگا، اس کی اگلے میں مثالیں آئیں گی۔ تو یہ ہو گیا کہ حقیقی جو خصوص خاصیت ہے علت کی، یہ کس کی ہے؟ وہ جو علت فاعلی الموجد ہے، ایک بات ہو گیا۔ ایک سے ایک صادر ہونا یہ اس لحاظ سے بھی محال ہے کہ اگر ایک سے کثیر صادر ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، اس سے 5 عوالم بن جاتے ہیں۔ کون سے 5 عوالم؟ مثلا عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے، یہ عوالم بنتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی برابری میں ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوگا کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے صادر ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہم پیغمبر خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یا اول ما خلق اللہ المشیت، ایک حدیث میں مشیت کا باب اصول کافی میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا، پھر اس مشیت سے ہر شے کو خلق کیا، تو پہلے ایک سے ایک بنا، تو یہ اگر ایک دوسرے کے برابری میں آئیں گی تو اعلیٰ اور ادنا کوئی نہیں ہوگا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے، پھر یہ اس سے ادنا ہے، اور یہ ادنا تر ہے، اور یہ تبھی ہوں گے جب طول میں ظاہر ہوں گے، سب سے پہلے عالم ارواح اس طرح، پھر عالم مثال، پھر آخر میں عالم مادہ، تو سب سے افضل کیا ہوگا؟ اوپر والا، اس سے نیچے والا اس سے کم درجے میں، اور مادی عالم سب سے کم یا ادنا درجے میں ہوگا۔ تو یہ ایک عقلی لحاظ سے خود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اسی فاعل کی کسی برابر ظاہر ہوں تو پھر ان میں مدارج نہیں رہیں گے، رتبے نہیں رہیں گے، جبکہ احادیث کے کئی باب ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم ارواح کو خلق کیا، تمام مومنین کی ارواح کو،
پھر اس عالم مادہ کو خلق کیا، پھر ارواح کو ادھر بھیجا. تو یہ عقلی لحاظ سے بھی اور احادیث سے بھی عین مطابقت رکھتا ہے یہ موضوع. اب آ گیا کہ یہ جو سنخیت ہے، یہ علت سے جو معلول بن رہا ہے اس میں سنخیت پائی جاتی ہے. یہ اب غالباً اگلا باب ہے، یہ لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہ سنخیت سے مراد ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مثلیت نہیں ہے. مثلیت سے کیا مراد ہے کہ اس علت سے اسی کی مثل بنے گی. اب تو سوال ہوگا پھر سنخیت ہے کیا چیز؟ سنخیت یہ ہے جیسا کہ آگ کی سنخیت حرارت سے ہے. اگر آپ گلاب کا پھول ہے تو اس سے خوشبو آئے گی، اگر گندگی ہے تو اس سے بدبو آئے گی. کوئی دوسری چیز یہ نہیں ہو سکتا کہ گلاب سے بدبو آئے یا آگ سے حرارت کی وجہ ہوا نکلنا شروع ہو جائے. تمام جتنی بھی اشیاء ہیں سب کا جو اپنا جو لازمہ ہے، جو اس کا معلول ہے، اس کے درمیان ایک سنخیت پائی جاتی ہے. اور سنخیت مثلیت نہیں. مثل یہ ہوتا ہے کہ عین اسی طرح کی شے بن جانا. تو یہ اجتماع اگر علت سے وہی شے معلول اسی طرح بن جائے تو فرق کیا رہے گا؟ یہ تو اجتماع المثلین بن جائے گا، اور اجتماع المثلین محال ہے عقلی لحاظ سے. یہ تو ہو گیا یہ بات. تو سنخیت سے مراد مثلیت نہیں ہے، وگرنہ سنخیت اگلی فصل ہے، اس میں تفصیل سے بات ہوگی. یہاں صرف یہ مراد ہے کہ سنخیت سے مراد مثلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو بس یہ چند چیزیں ہیں اس فصل میں کہ ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے، اس سے کثیر صادر نہیں ہو سکتے. اور علت اور معلول میں سنخیت پائی جاتی ہے. جس طرح کی علت ہوگی اسی طرح کا معلول ہوگا. جیسا کہ علت وجوب حقیقی ہے، جس طرح کی یہ علت ہے اسی طرح کا معلول اس سے ظاہر ہوگا. یہ بسیط ہے تو یہ بھی بسیط ہوگا. اس میں بھی وحدت ہے، اس میں بھی وحدت پائی جائے گی. یہ واحد بلا عدد ہوگا، جیسا کہ حدیث میں امام رضا سے بھی دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا واحد ہے جو بلا عدد ہے، عدد میں ہی نہیں آتا. اسی لیے قرآن میں اس کے لیے احد آیا. اور یہ جو ظاہر ہوگا یہ واحد ہوگا. اور یہاں سے کثرت شروع ہوتی ہے. ڈائریکٹ اس بسیط وجود سے کثرت کا ظاہر ہونا محال اور ناممکن ہے. یہ اگلی ابحاث انشاءاللہ اس میں آئیں گی. الحمدللہ رب العالمین.